إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. عبادت پر ہمیشگی اور استقامت ہر مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے. اس کے بڑے فضائل ہیں اور بڑے اس کے فوائد اور مناقب ہیں. امام الانبیاء علیہ السلام سے پوچھا گیا. پوچھنے والے نے پوچھا اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ غیرک. میرے لیے اسلام کے متعلق ایک ایسی بات بتائیے کہ ایسی قیمتی نصیحت مجھے کیجیے کہ آپ کے علاوہ کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت پیش نہ آئے اور ایسا قیمتی عمل بتائیے اس عمل کے متعلق مزید پوچھنے کی ضرورت بھی پیش نہ آئے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم. اے میرے پیارے صحابی تم یہ کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا کہ اس پر استقامت اختیار کرو، اس پر ڈٹ جاؤ، اس پر قائم رہو.
اسی پر دوام اور ہمیشگی اختیار کرو۔ پھر پوچھا گیا میرے جسم میں کون سا ایسا عضو ہے جس کے متعلق آپ میرے حوالے سے زیادہ ڈرتے ہو اور جس کا مجھے زیادہ خطرہ لاحق ہوتا ہو، جو میرے لیے زیادہ تکلیف کا، پریشانی کا، فتنے کا باعث بنتا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اپنی زبان پر کنٹرول کر لو۔ یہ دو قیمتی نصیحتیں فرمائی۔ تو استقامت اختیار کرنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ ابھی ہم رمضان گزار چکے ہیں، آج اس کا آخری دن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی نیکیاں، دنوں کے روزے، راتوں کا قیام، دیگر نیک اعمال قبول فرمائے اللہ تعالیٰ۔ رمضان نے ہمیں یہی درس دی ہے، یہی سبق دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پورے ایک مہینے کے روزے فرض کیے اور راتوں کے قیام کا ہم نے اہتمام کیا، 29 راتیں یہ قیام کی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے پورے مہینے کے روزے رکھے، رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھے، 1-2 روزے نہیں، 10 12 15 روزے نہیں، پورے مہینے کے روزے رکھے۔ اور یہ مہینے، اس مہینے کے روزے رکھنا فرض ہے۔ کتب علیکم الصیام، ہر مرد بالغ عاقل پر، مرد و عورت پر یہ روزے رکھنا فرض ہے، ضروری ہے۔ جو نہیں رکھے گا وہ مرتکب کبیرہ قرار پائے گا۔ تو ہمیں 30 دنوں کے روزے رکھنے کا کہا گیا تاکہ ہماری سال بھر میں روزے، نفلی روزے رکھنے کی روٹین بنے۔ ابھی آگے شوال کے 6 روزے آ رہے ہیں، ہر مہینے کے 3 دنوں کے روزے، ایام 20 کے روزے، ایام 20 کے 13 14 15، پیر کا روزہ، جمعرات کا روزہ، یوم عرفہ کا روزہ، عاشورہ کا روزہ، یہ سال بھر میں یہ روٹین جاری رہنی چاہیے۔ رمضان نے ہمیں یہی درس دی ہے، یہی سبق دیا، جس طرح 30 دنوں کے ہم نے روزے رکھے، سال بھر میں بھی ہم نے نفلی روزے رکھنے ہیں۔ جس طرح ہم نے ان راتوں کا قیام کیا، سال بھر میں یہ قیام جاری و ساری رہنا چاہیے۔ اور پھر ہر روز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک منادی مقرر کر دیا گیا، ایک ندا دینے والا، آواز دینے والا، اعلان کرنے والا، یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر اقصر، اے نیکی کے متلاشی آگے بڑھ، اے گناہ کے متلاشی گناہ سے طیب ہو جا، گناہوں کو چھوڑ دے۔ یہ اس پورے مہینے میں یہ سلسلہ جاری رہا اور یہ درس دیا گیا کہ پوری زندگی نیکیوں کی طرف توجہ دینی ہے، پوری زندگی گناہوں سے بچنا ہے، نہ کہ اس مہینے میں۔ ماشاءاللہ اس مہینے میں مساجد آباد رہتی ہیں عام مہینوں کے حوالے سے، تو یہ مساجد یہ صرف اس مہینے کے لیے ان میں عبادت مقرر نہیں کی گئی کہ صرف رمضان میں ہی عبادت کرنی ہے، اس کے بعد نہیں۔ یہ مساجد یہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ان مساجد کو آباد رکھے، ان کو ہمیشہ آباد رکھنا ہے۔ صرف رمضان کے مہینے میں نمازیں نہیں پڑھتی بلکہ پوری زندگی نمازیں پڑھتی ہیں۔ یہ بات ہمیں ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ جو بندہ پوری زندگی میں ایک نماز چھوڑے گا، ایک نماز پوری زندگی، اس نے کفر کا ارتکاب کیا، جان بوجھ کر۔ جس کسی نے ایک نماز چھوڑی، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑی اس نے گناہ کا ارتکاب کیا۔ صحیح مسلم کی حدیث، آپ علیہ السلام کے صحابہ کہتے ہیں ہمارے دور میں نماز سے پیچھے صرف منافق ہی رہتے تھے،
اور تمام صحابہ کا اس بات پر اتفاق تھا کہ جو بھی تارک نماز ہے اس نے کفر کا ارتکاب کیا۔ بین العبد و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ کی حدیثیں ہمیں ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے، ذہن نشین کر لینی چاہیے۔ بندے اور شرک اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ جو اللہ کا حقیقی بندہ ہے وہ نماز پڑھتا ہے، جو مشرک ہے جو کافر ہے وہ نماز نہیں پڑھتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے تارک نماز کو مشرک قرار دیا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا اللہ تعالیٰ نے اس کو مشرک قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین، مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ کیونکہ وہ نماز نہیں پڑھتے۔ تو یہ نمازیں صرف ہم نے اس رمضان میں نہیں پڑھنی، پوری زندگی نمازیں پڑھنی ہیں۔ اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں ان میں سے پہلا رکن شہادت اللہ الہ الا اللہ محمد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس بات کی گواہی دینا اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اس بات کی گواہی دینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس پر بھی ہمیشہ قائم رہنا ہے، پوری زندگی قائم رہنا ہے۔ اور نمبر 2 اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنی ہے۔ جیسے شہادتین پر ہمیشہ قائم رہنا ہے، نماز بھی ہمیشہ قائم کرنی ہے۔ کوئی بھی عبادت بغیر توحید کے قبول نہیں۔ زندگی کا ایک لمحہ بھی ایسا نہیں جس میں بندہ توحید سے کنارہ کش ہو جائے، کوئی لمحہ بھی ایسا نہیں جس میں بندہ ادھر رسالت سے اپنے آپ کو الگ کر لے۔ جس وقت، جس لمحے، جس گھڑی بندہ ان دونوں میں سے کسی چیز سے اپنے آپ کو الگ کرے گا اس وقت میں کی جانے والی عبادت قابل قبول نہیں۔ بالکل اسی طرح اقام الصلاۃ کے بارے میں ہمیں ذہن بنانا ہوگا کہ کوئی وقت بھی ایسا نہ ہو، کوئی نماز بھی ایسی نہ ہو، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، فجر کی کہ اذان ہوئی ہو میں گھر میں بیٹھا ہوں اور میں نماز میں نہ جاؤں۔ جس طرح شہادتین کے بغیر ایمان مکمل نہیں، بیائی نہیں، اسی طرح اقامت نماز کے بغیر بھی ایمان اور دین مکمل نہیں۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ نماز میں ہے۔ تو ہمیں یقیناً اس حوالے سے اپنی اصلاح کرنی ہوگی۔ جب شیاطین کو جکڑ دیا گیا، اب ہم ماشاءاللہ نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں، تو یہ شیاطین جیسے چھوٹے، ان کا اثر ہمارے دل و دماغ پر نہ ہو، ہمارے دلوں پر نہ ہو، ہمارے نیک اعمال میں یہ شیاطین رکاوٹ نہ بنے۔ پورا مہینہ ان کو جکڑ دیا گیا، جنت کے دروازے کھول دیے گئے، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے۔ سرکش شیاطین کو جکڑ اس لیے دیا گیا تاکہ پورا مہینہ ہم اللہ کی عبادت کرتے رہیں اور عبادت کی پریکٹس ہوتی رہے، تاکہ اگلے جو آنے والے 11 مہینے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت اور تندرستی اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ ان مہینوں میں ہم آسانی سے اپنے رب کی عبادت کر سکیں اور ان مہینوں میں ہم اپنے رب کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ اصل مقصد یہی ہے روزوں کی فرضیت کا۔ ہم نے کئی علماء کرام سے سنی یہ بات، لعلکم تتقون، روزوں کے رکھنے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے ہمارے اندر تقویٰ آ جائے، اور تقویٰ کا مطلب یہی ہے کہ پوری زندگی گناہوں سے بچنا اور پوری زندگی نیکیوں کے ساتھ زندگی گزارنا۔ بھائی موبائل فون نہیں چلایا کریں، دوران جمعہ موبائل فون چلانا منع ہے۔ کوئی باتیں کر رہا ہے کہ موبائل فون چلا رہے ہیں، یہ چیز جمعہ کے آداب کے بالکل خلاف ہے، اس سے جمعہ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو پوری زندگی ہم نے اپنے رب کی عبادت کرنی ہے،
پوری زندگی گناہوں سے بچنا ہے، اور پوری زندگی جب تک اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے فرائض و واجبات کی پابندی کرنی ہے۔ اسی میں کامیابی ہے، اسی میں کامرانی ہے، اسی طرح ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام کی صحیح بخاری کی حدیث، آپ علیہ السلام نے اس بندے کے متعلق بیان کرنے کے بعد، جو بندہ جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے، سویا رہتا ہے، لیٹا ہوا ہے، سو رہا ہے اور قرآن بھی پڑھتا ہے۔ ابھی ہم نے الحمدللہ یقیناً سب نے قرآن پڑھا ہوگا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو یہ قرآن صرف رمضان کے ساتھ خاص نہیں، ٹھیک ہے رمضان میں نازل ہوا لیکن پڑھنا پوری زندگی ہے۔ اس قرآن کی تلاوت پوری زندگی کرنی ہے، جب تک اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے۔ نمازیں بھی پوری زندگی پڑھنی ہیں، اور عبادات کے سلسلے پوری زندگی میں قائم و دائم رکھنے ہیں۔ آپ علیہ السلام کو ایک منظر دکھایا گیا، بڑا ہولناک منظر۔ ایک بندہ سیدھا لیٹا ہوا ہے، ایک دوسرا بندہ اس کے ہاتھ میں بھاری بھاری پتھر ہے، وہ اس کے سر کو کچل دیتا ہے۔ یہ پتھر اس کے سر کو لگ کر، اس کے سر کو کچل کر دور جا کے گرتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کا سر بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے، پتھر لے کر آنکھ میں دوبارہ اس کے سر کو مارتا ہے۔ ہمیشہ اس کے ساتھ یہی ہوتا رہے گا، آپ سے کہا گیا۔ پوچھنے پر آپ علیہ السلام کو بتایا کہ وہ بدبخت ہے جو نماز نہیں پڑھ کرتا تھا، ینام عن الصلاۃ المکتوبہ، فرض نماز سے سویا رہتا تھا اور قرآن بھی پڑھا کرتا تھا۔ تو یہ تو اس کی دو کوتاہیوں کا تذکرہ ہوا، اور اس میں کیا خامیاں ہوگی، کیا کوتاہیاں ہوگی، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ان دو اس کی کوتاہیوں کا اس کو یہ سزا دی جا رہی ہے کہ اس کے سر کو کچلا جا رہا ہے اور بار بار کچلا جا رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، ایک بندہ اگر اس کے سر میں درد ہو، رات میں اس کو نیند نہیں آئے گی، اس کی داڑھ میں درد ہو، پاؤں میں کانٹا چبھ جائے نیند نہیں آئے گی، سوئی چبھ جائے نیند نہیں آئے گی، انگلی میں درد ہو نیند نہیں آئے گی۔ اس کے سر کو کچلا جا رہا ہے اور بندہ ہے بھی زندہ، اور بندہ ہمیشہ زندہ ہی رہے گا، اسی عذاب میں مبتلا رہے گا۔ اس سزا کو بھی تصور کر سکتے ہیں؟ یہ کس بندے کو سزا مل رہی ہے؟ جو بندہ نماز نہیں پڑھا کرتا تھا، نماز سے سویا رہتا تھا۔ اس حوالے سے ہمیں ضرور اصلاح کرنی ہوگی اپنی اپنی۔ جس طرح ہم نے رمضان المبارک میں نمازیں پڑھی ہے، پوری زندگی نمازیں پڑھتی ہیں۔ رمضان المبارک میں ہم نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا، خلوت میں یقیناً ہم نے اپنے رب کو یاد کیا ہوگا، اپنے رب کے آگے آنسو بہائے ہوں گے، اپنے رب کو منانے کی بھرپور کوشش کی ہوگی۔ یہ سلسلہ پوری زندگی رہنا چاہیے۔ یاد رکھیے، اگر خلوت میں زندگی کے کسی لمحے میں گناہ کر لیے، یہ خلوت کے گناہ یہ نیکیوں کو ختم کر دیتے ہیں، اس سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ تنہائی کے گناہ، دھیروں کے گناہ، خاص کر موبائل کا غلط استعمال، یہ چیزیں بندے کے گناہوں کو، اتنے بڑے گناہ ہیں بندے کے دل کو سیاہ کر دیتے ہیں اور نیکیوں کو یہ چیزیں مٹا دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع ترمذی کی سنن ابن ماجہ کی حدیث، آپ علیہ السلام نے فرمایا، کچھ لوگوں کو مجھے دکھایا گیا، کیا دیکھتا ہوں، کل قیامت کے دن یہ لوگ میری امت کے ہوں گے اور جبال تہامہ، بڑے بڑے پہاڑوں جیسے اعمال لے کر رہیں گے، بڑی بڑی نیکیاں لے کر رہیں گے، لیکن ان کی نیکیوں کو ریت کے ذرات میں بدل کے اڑا دیا جائے گا۔ ریت کے ذرات میں تبدیل کر کے، ریت کے ذرات بنا کر اڑا دیا جائے گا ہواؤں میں۔ عرض کی گئی یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو راتوں کو تنہائیوں میں اپنے رب کی نافرمانیاں کر کے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کی حرمت کو جب کمال کیا کرتے تھے، راتوں کی ان کی یہ جو نافرمانیاں تھیں، یہ گناہ تھے، ان کی زندگی بھر کی محنتوں پر ان گناہوں میں پانی ہوئی۔
تو ہم نے جس طرح راتوں کو قیام کے ساتھ گزارا، اللہ تعالیٰ کی بات کے ساتھ گزارا، دعائیں کی ہوئی یقیناً خلوت اپنے رب سے، یہ پوری زندگی یہ سلسلہ جاری و ساری رہنے چاہیے۔ یہی ہے استقامت، یہی ہے دوام اختیار کرنا کہ پوری زندگی گناہوں سے بچنا ہے اور پوری زندگی اپنے رب کی عبادت کرنی ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا، فضیلت کیا ہے اس کی؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اسی پر قائم رہے، اسی پر ڈٹ گئے، اسی پر استقامت اختیار کی، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان کے لیے کوئی غم نہیں، کوئی خوف نہیں۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ ہیں جنتی، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ جنتوں میں رہیں گے، جزاء بما كانوا یعملون، یہ ان کی نیکیوں کا بدلہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ملنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آپ اپنے رب کی عبادت کب تک کیجیے؟ جب تک آپ کے جسم میں روح ہے اس وقت تک اپنے رب کی عبادت کیجیے۔ وقت کا عظیم پیغمبر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، اوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ عبادت تحیہ، مجھے میرے رب نے نماز کی اور زکوٰۃ کے ادا کرنے کی نصیحت فرمائی، کب تک؟ عبادت تحیہ، جب تک میری زندگی ہے۔ تو یہ ذہن ہمیں بنانا ہوگا کہ پوری زندگی ہم نے اپنے رب کی عبادت کرنی ہے، پوری زندگی ہم نے اپنے رب کی نافرمانی سے بچنا ہے۔ اور یاد رکھیے ہر گناہ بندے کے دل کو سیاہ کر دیتا ہے، کالا کر دیتا ہے۔ وہ گناہ رمضان میں کریں یا زندگی کے کسی موڑ میں کوئی گناہ کریں، بندے کے دل کو سیاہ کر دیتا ہے۔ جیسا کہ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اذا اذنب ابن آدم ذنبا نکتت فی قلبہ نکتۃ سوداء، جب ابن آدم یہ گناہ کرتا ہے اس کے دل پر سیاہ دھبا لگ جاتا ہے۔ اگر وہ گناہ سے تائب ہوتا ہے، استغفار کرتا ہے، اس کا دل دھو دیا جاتا ہے، صاف کر دیا جاتا ہے۔ اور اگر مزید گناہ کرتا ہے، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، تو اس کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، دل پر مہر لگ جاتی ہے۔ پھر اس کو نیکی کا اگر بھی کہے تو اس کو برا لگتا ہے، اگر بھی گناہ کی دعوت ہے تو اس کو اچھا لگتا ہے۔ یہ دل کی ایک کیفیت بن جاتی ہے۔ پھر امام الانبیاء علیہ السلام نے ان آیات مبارکہ کی تلاوت فرمائی، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یقیناً ان لوگوں کے دلوں پر سیاہ نقطے لگ چکے ہیں اور ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ کون لوگ ہیں؟ پیچھے جن لوگوں کا تذکرہ وہ ڈنڈی مارنے والے ہیں، جو ناپ تول میں کمی کرنے والے ہیں، ناپ تول میں کمی کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ویل للمطففین، ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، لوگوں سے جب کسی چیز کی قیمت لیتے ہیں تو قیمت پوری پوری لیتے ہیں، پیسے پورے لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، لیکن لوگوں کو جب کوئی چیز تول کے دیتے ہیں یا ناپ کے دیتے ہیں یا ماپ کے دیتے ہیں، یُخْسِرُونَ، کم کر کے دیتے ہیں۔ پیسے 1 کلو کے لے لیے، دیا 1 لیٹر، پیسے پورے کے پورے لیے لیکن ڈنڈی مار لی، وزن کم کیا، فرمایا ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ الا یظن اولئک انهم مبعوثون، ان کو پتہ نہیں، ان کو یقین نہیں کہ کل قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے، یوم عظیم، بڑے دن کے وقت میں اٹھائے جائیں گے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، کل قیامت کے دن پوری انسانیت رب کے سامنے روبرو کھڑی ہوگی۔ اس کے بعد انہی لوگوں کے بارے میں فرمایا یہ لوگ ہماری باتیں نہیں سمجھتے، کیوں نہیں سمجھتے؟ اس وجہ سے کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے دل سیاہ ہو چکے ہیں۔ تو اپنے دل کی اصلاح اگر کرنا چاہتے ہیں تو نمبر 1 فرائض واجبات کی پابندی کریں۔ ایسا تو نہیں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے جو جمعے نہیں پڑھتے،
پڑھتے ہیں تو دیر سے آتے ہیں، یہ توجہ سے نہیں بیٹھتے، یہ جمعہ غور سے نہیں سنتے۔ جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ جمعہ کے دوران باتیں نہیں کرنا ہے، کرنا جائز نہیں، جو باتیں کرے گا اس کا جمعہ ضائع ہو گیا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، میری کیا ضرورت ہے کہنے کی؟ امام الانبیاء علیہ السلام کی صحیح بخاری کی حدیث، آپ علیہ السلام نے فرمایا کال کی حدیث ہم نے سنی ہوگی، یقیناً کسی نہ کسی عالم دین سے سنی ہوگی، اس پر توجہ بھی دینی چاہیے۔ فرمایا اذا قلت لصاحبك انصت والامام یوم یغدو یوم الجمعہ فقد لغوت، اگر تم نے جمعہ کے دن امام جب خطبہ دے رہا ہے کسی کو صرف یہ کہا خاموش ہو جاؤ، تمہارا جمعہ ضائع ہو گیا۔ اور ایک حدیث میں تو اتنے سخت الفاظ ہے، آپ نے اس کو گدھا قرار دیا، تو کسی کو صرف یہ کہتا ہے کہ خاموش ہو جاؤ، کتنی بڑی بات ہے۔ تو عرض کر رہا تھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ 3 جمعے مسلسل چھوڑ دے، 3 جمعے چھوڑنے کا مطلب علماء نے ایک تو یہ بیان کیا، یا تو اس نے بالکل پڑھے نہیں، یا پھر ہمیشہ اذان کے بعد آتا ہے، یا آتا ہے جو توجہ سے نہیں بیٹھتا، یہ بھی جمعہ چھوڑنا ہی ہے۔ فرمایا جس نے 3 جمعے مسلسل چھوڑ دیے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر اٹھا دیتا ہے۔ اب اس کو اگر کوئی خطیب، کوئی امام کے مدرس کے درس دینے والا کوئی بات کہے گا بھی صحیح، اس کی اپنی اصلاح ہے کہ اس کو برا لگے گا۔ یہ برا کیوں لگے گا؟ اس وجہ سے کہ دل کی اصلاح نہیں ہے۔ اگر دل کی اصلاح ہو جاتی یہ اس کو منوال قبول کرتا اور اپنی اصلاح کی طرف توجہ دیتا، بلکہ جو مصلح ہے، جو اصلاح کرنے والا ہے اس کا شکریہ ادا کرتا، شکریہ بھائی آپ نے میری اصلاح کی۔ بس انبیاء علیہ السلام کے جو نافرمان لوگ تھے ان کو یہ باتیں بری کیوں لگتی تھی؟ حالانکہ اللہ کے پیغمبر تھے، پیغمبروں کے مخالفین، جیسا کہ سیدنا شعیب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، سورۃ ہود میں قوم کے لوگوں نے سمجھنے کی بجائے کیا کہا؟ ما نفقه كثيرا مما تقول، تیری باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ اتنی بڑی بات کس سے کہی؟ پیغمبر سے کہی، شعیب علیہ السلام سے کہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل سیاہ ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَإِنَّا لَا تَعْمَلُ الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَلُ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، ایسے لوگوں کی آنکھیں تو دکھ رہی ہیں، آنکھوں سے وہ سب کچھ ان کو نظر آ رہا ہے، لیکن جو دلوں کی جو بینائی ہے، جو بصیرت ہے، اس سے یہ لوگ محروم ہیں۔ کبھی بس اوقات ایک مصلح کو، ایک اصلاح کرنے والے کو، ایک خطیب کو بعض لوگوں کی طرف سے اصلاح کی باتیں سننی پڑ جاتی ہیں، کیونکہ ان کے دلوں کی اصلاح نہیں ہوتی۔ شعیب علیہ السلام سے کیا کہہ رہے ہیں؟ ما نقول کثیرا مما تقول، تیری بہت ساری باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، ہماری سمجھ سے نعوذ باللہ بالا تر ہے۔ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، ہم اپنے آپ میں تجھے کمزور سمجھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی کیا کیا؟ قوم شعیب پر 3 عذاب بھیجے مسلسل، 3 عذاب، ایک بھی نہیں، 2 بھی نہیں، 3۔ آسمان سے آگ برسے، فرشتے نے چیخ ماری، یہ قرآن پاک میں ہے، زمین پر زلزلہ اتار دیا۔ ان 3 عذابوں کے ساتھ شعیب علیہ السلام کی قوم کو نیست و نابود کیا گیا۔ کیوں؟ دلوں کی سختی کی وجہ سے انہوں نے اپنے پیغمبر کی باتیں نہ مانی۔ دلوں کا سخت ہونا یہ صرف اور صرف بار بار نافرمانی کرنے کی وجہ سے، نافرمانی کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک قسم یہ ہے کہ جن کاموں سے روکا گیا ان سے نہ روکنا، مثلا چوری کرنے سے روکا گیا، بدکاری کرنے سے روکا گیا، شراب نوشی سے روکا گیا، سود خوری سے روکا گیا، شرک سے، ان چیزوں سے روکا گیا۔ ان چیزوں کا ارتکاب کرنا ایک یہ نافرمانی، ایک نافرمانی جسے اکثر لوگ نہیں سمجھتے، فرائض واجبات کی پابندی کرنی ہے، فرائض واجبات کے ترک کرنا یہ نافرمانی ہے۔ یہ نافرمانی کی دوسری قسم ہے، جیسا کہ فرض نماز پڑھنا واجب ضروری ہے، نہ پڑھنا یہ نافرمانی ہے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنا یہ نافرمانی ہے، زکوٰۃ ادا نہ کرنا، روزے نہ رکھنا یہ نافرمانی ہے۔ بندے پر حج فرض ہو چکا ہے، حج نہ کرنا یہ نافرمانی ہے۔
بندے پر زکات فرض ہو چکی، صاحب نصاب ہے، سال ایک بار زکات ادا کرنی ہے، عشر دینا ہے، نہیں دیتا یہ نافرمانی ہے۔ جو بھی نافرمانی ہوگی، آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا، جو بھی گناہ ہوگا، جو بھی نافرمانی ہوگی، دل پر مہر لگ جائے گی، الا یہ کہ بندہ اپنی اصلاح کر لے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، نافرمانی سے رکنے پر ہمیشہ اختیار کرنی ہے، اور نیکی کرنے پر استقامت اختیار کرنی ہے، دوام اختیار کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی حدیث، آپ علیہ السلام نے فرمایا، احب الاعمال الی اللہ ادومها، اللہ کو سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جس پر ہمیشہ اختیار کی جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا اللہ ہے، پھر اسی پر ڈٹ گئے، اسی پر استقامت اختیار کی، اسی پر ہمیشہ قائم رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ فرشتے ان کو ان کی وفات کے ٹائم، وفات سے چند لمحات پہلے ان کو بشارتیں دیتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ڈرو نہیں، غمزدہ نہیں ہونا، ابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، اس جنت کے ساتھ خوش ہو جاؤ جس کا تمہارا رب نے تم سے وعدہ کیا ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور رحیم، تمہارے لیے جنت میں وہ کچھ ہے جو تم چاہو گے، جو تم مانگو گے، جو تم پسند کرو گے۔ یہ رحمان رحیم غفور رحیم ذات کی طرف سے مہمان نوازی کے طور پر، میزبانی کے طور پر تمہیں جنت دی جائے گی۔ صحیح بخاری کی حدیث، آپ علیہ السلام نے فرمایا، جب کوئی مومن فوت ہوتا ہے، متقی پرہیزگار اللہ والا، جس نے دین پر استقامت اختیار کی، پوری زندگی اپنی اصلاح کی طرف توجہ دیتا رہا، آخر کار اسی راستے پر، دین کے راستے پر، اسلام کے راستے پر چلتے چلتے اس کی وفات ہوئی، بشر برضوان اللہ و کرامتہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس سے رضامندی کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزت کی بشارت دی جاتی ہے۔ یہ بہت بڑی خوشخبری ہے کن لوگوں کے لیے جو پوری زندگی دین پر قائم رہتے ہیں، نیک اعمال پر دوام اختیار کرتے ہیں اور نمازوں کی 100% پابندی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے مقدس کلام میں ان لوگوں کے متعلق جو نمازیں پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، بڑی عظیم خوشخبری اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو دی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنا دے۔ فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ، یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، یتلون یہ مضارع کا صیغہ ہے جو بار بار، جس میں بار بار کسی کام کے کرنے کا معنی ہوتا ہے۔ یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو بار بار پڑھتے ہیں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَن تَبُورَ، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، یہ ایسی تجارت کی امید لگائے بیٹھے ہیں جو اس تجارت میں ناکامی نہیں بلکہ فائدہ ہی فائدہ ہے، کسی قسم کی گھاٹا نہیں بلکہ فائدہ ہی فائدہ ہے۔ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اللہ تعالیٰ نے کل قیامت کے دن ان کے نیک اعمال کا اجر و ثواب کو بڑھا چڑھا کر عطا فرمانا ہے۔ تو یقیناً یہ مسجد یہ ہمارے لیے ہی بنی ہے، یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے ہی نازل کیا ہے، یہ نیکی کی پابندیاں ہم نے ہی کرنی ہے، اہل ایمان نے ہی کرنی ہے۔ پھر کیوں نہ ہم جس طرح اس پورے مہینے میں ہم نے بڑی دل لگی سے، بڑے شوق سے، بڑے پیار محبت سے ہم نے نیک اعمال کیے، تو کیوں نہ ان پر دوام اختیار کیا جائے۔ یاد رکھیے بس اوقات ایسا ہوتا ہے ایک ہی نیکی بندے کی کامیابی کا باعث بن جاتی ہے، کیا پتا کون سی نیکی، ہم تو نہیں جانتے، ہم اللہ ہی جانتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی حدیث، آپ علیہ السلام نے فرمایا سابقہ زمانے میں سے کسی زمانے میں ایک بندہ، اس کو ایک نیکی کرنے کا موقع ملا، یقیناً اس نے اور بھی بہت ساری نیکی کی ہوگی لیکن تذکرہ نہیں۔ نیکی کیا کی، راستے میں جا رہا ہے، کانٹے دار ٹہنی کو راستے سے ہٹا دیا، جو لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بنی ہوئی تھی وہ ٹہنی
اللہ تعالیٰ کو اس کی نیکی اتنی پسند آئی، اللہ تعالیٰ اسے جنت سے پہنچا دیا۔ آپ نے فرمایا میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ اس بندے کو جنت میں اچھل کود کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اس تحریک ہٹانے کی وجہ سے۔ ہر نیکی کرتے ہوئے ہمارا یہ ذہن بننا چاہیے، عین ممکن ہے یہ نیکی میری کل قیامت کی کامیابی کا باعث بن جائے۔ ہر قسم کے گناہ سے بچتے ہوئے ہمارا یہ ارادہ اور یہ نیت ہونی چاہیے، عین ممکن ہے میں اس گناہ سے بچا، حالانکہ گناہ کرنے کا موقع تھا، سب کچھ تھا، لیکن بچ گیا۔ عین ممکن ہے اسی میرے گناہ سے بچنے کی وجہ سے میرا رب میری مغفرت کا فیصلہ فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا سنایا اس کے مطابق ہم سب کو اپنے اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جس طرح اسی کے گھر میں یہاں موجود ہیں، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں جمع فرما دے۔ استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین۔